بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال، کیا آپ نے آج کوئی گناہ کیا؟ آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے نہیں، لیکن بھائیوں، آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ جانے انجانے میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو آج ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو ہم روزانہ کرتے ہیں انجانے میں، تاکہ ہم ان سے توبہ کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلا گناہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں وہ ہے نظر کا گناہ۔ صبح اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اور پھر بے پردہ تصویریں، غیر محرم کو دیکھنا، یہ سب نظر کے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے جو اس نے ابن آدم پر چلایا ہے۔ بھائیوں، ہر وہ نظر جو حرام چیز پر پڑتی ہے گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن صرف آنکھیں ہی نہیں، آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہی زبان سے نکلتا ہے، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے اگلے گناہ کی طرف۔ دوسرا گناہ ہے زبان کا گناہ، اور یہ سب سے زیادہ کیا جانے والا گناہ ہے، غیبت، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، لیکن ہم روزانہ کتنی غیبت کرتے ہیں۔ گھر میں پڑوسی کی غیبت، دفتر میں ساتھی کی غیبت، پھر واٹس ایپ پر دوستوں کی غیبت، جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف۔ لیکن ہم روزانہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، میں راستے میں ہوں حالانکہ گھر پر بیٹھا ہوں، میں بہت مصروف ہوں حالانکہ فون پر ہوں۔ فضول باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی باتیں کہے یا خاموش رہے۔ بھائیوں، زبان کے گناہ ہمارے دل کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہمیں لے جاتا ہے اگلے گناہ کی طرف۔ بھائیوں اور بہنوں، تیسرا گناہ ہے دل کے گناہ۔ یہ وہ گناہ ہے جو کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ حسد، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ بھائیوں، کیا آپ نے کبھی کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر دل میں کچھ محسوس کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کی کامیابی سن کر خوش نہیں ہوئے؟ یہ حسد ہے، تکبر۔ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بدگمانی، کسی کے بارے میں بغیر وجہ برا سوچنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ بھائیوں، دل کے یہ گناہ ہمیں وقت سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب وقت ضائع ہوتا ہے تو ہم اگلے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اگلا گناہ ہے وقت کا ضائع، اور یہ وہ گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، کہاں گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کہاں لگائی، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ کیا عمل کیا۔ بھائیوں، گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزارنا، فضول ویڈیو، بیکار باتوں میں وقت لگانا، یہ سب وقت کا ضیاع ہے، اور قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ لیکن وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ رشتوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اور یہی ہمیں اگلے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ 5واں گناہ ہے رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ ماں باپ کا حق، ہم گھنٹوں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی یا شوہر کا حق، گھر میں فون پر مصروف ہیں لیکن گھر والوں کو وقت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ رشتہ داروں کا حق، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائیوں، رشتوں کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ماں کے معاملات میں بھی غلط کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اگلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، چھٹا گناہ ہے مال کے گناہ، زکوٰۃ نہ دینا۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ
سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ سود، آج بینک سے قرضہ لینا، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام، پھر بھی ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ کسی کا حق ماننا، کسی کا پیسہ دبانا، کم تنخواہ دینا، دھوکہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ بھائیوں، مال کے یہ گناہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں اور غفلت سب سے بڑا گناہ ہے اور یہی ہمیں آخری گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ساتواں اور سب سے خطرناک گناہ ہے غفلت۔ غفلت یعنی اللہ کو بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا۔ بھائیوں، صبح اٹھیں بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھایا اللہ کا شکر نہیں کیا، گھر سے نکلے دعا نہیں پڑھی، سونے لگے آیت الکرسی نہیں پڑھی، یہ سب غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ کی مثال ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتا وہ مردہ کی مثال ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کیا کریں؟ پہلا قدم احساس، سب سے پہلے یہ مانیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ دوسرا قدم توبہ، ابھی اسی لمحے اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تیسرا قدم نگہبانی، اپنے اعمال پر نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ چوتھا قدم اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک دوست کی مثال عطر کی طرح ہے، اگر کچھ نہ ملے تو خوشبو تو ضرور آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے 7 ایسے گناہ دیکھے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، انجانے میں۔ نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کے گناہ، وقت کا ضیاع، رشتوں کے حقوق، مال کے گناہ اور غفلت۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کے بعد ہر رات سونے سے پہلے بس 5 منٹ نکالیں اور سوچیں آج میں نے کیا اچھا ہوا، آج کا دن میرے لیے اچھا ہوا یا برا، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، ہمیں احساس و توبے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر روز بہتر مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کو شیئر کریں جو شاید یہ نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال